ناظرین، سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر لیبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے اور جو رسپانس حزب اللہ نے دیا ہے وہ حیران کن ہے۔ بہت بھاری نقصان ہے اسرائیلی فوج کو وہاں پر اٹھانا پڑا ہے، اور اس طرح کا اٹیک حزب اللہ نے آگے سے کیا کہ اسرائیلی فوج کو وہ باڈیز اس طرح سے نکالنا پڑی ہیں کہ ہیلی کاپٹرز اور ٹینکوں کے کور کے اندر، یعنی اتنا بھاری نقصان ہوا، اتنی زیادہ ہلاکتیں اسرائیل کی رپورٹ ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ ان کے جو زخمی ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ان کو اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور پھر باقاعدہ ٹینکوں کا ایک کور بنا کر اور ہیلی کاپٹر کے کور کے ذریعے جو ہے نا وہاں سے ان کو ایویکویٹ کیا گیا۔ یہ آج ان کی حالت ہوئی ہے، پوری طرح سے حزب اللہ نے اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ تو جو لیبنان بارڈر ہے وہاں پر کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اور حزب اللہ نے تاریخ رقم کر رہی ہے وہاں پر، جس بہادری کا یہ مظاہرہ کر رہی ہے، وہاں سے تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ، اس کے خدشات بہت ناظرین بڑھ گئے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پوری تیاری اس وقت کی جا رہی ہے اور پورا خطرہ موجود ہے کہ ایران کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کے اوپر نیوکلیر اٹیک کیا جائے، نیوکلیر بام چلانے کی اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ہائیسٹ رسک کے اوپر ہے پورا مڈل ایسٹ کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور بائیڈن نے جو لفظ استعمال کیا ہے ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ، سب سے خطرناک لفظ، یعنی ہم پورے مڈل ایسٹ کو بدلنے کا اس وقت ہمارا ارادہ ہے۔ آگے سے ایران نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو پھر ہم ایک ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ جو کسی نے امیجن بھی نہیں کی، اور جو ہم نے اٹیک کیا ہے یہ تو ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کا صرف 1% ہے، ابھی تو ہم نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ٹیزر ہم نے جاری کیا ہے۔ تو اگر اسرائیل نے ہمارے ساتھ جنگ کی غلطی کی تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور امریکہ نے اگر کی تو پھر امریکہ کے تمام ایسٹس تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ اینڈ بیونڈ وہ سارے کے سارے ہمارے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے۔ اور رشیا اور چائنا کی مکمل سپورٹ اس وقت ایران کو حاصل ہوئی ہے، اور فرانس کے حوالے سے غیر معمولی خبر ہے کہ فرانس کی جو فورسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ موبلائز ہو گئی ہیں۔ یہ ان 12 مہینوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ فرانسیسی جو فورسز ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر موبلائز ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے ہیں آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ تل ابیب کے اوپر اٹیک ہوا، اور تل ابیب کے اوپر 3 طرفہ اٹیک ہوا۔ ایران نے اتنا بڑا حملہ کر دیا، یمن نے تل ابیب کو نشانہ بنایا، بارڈر مطلب گراؤنڈ آپریشن کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی اور وہاں پر ناکامی ہوئی۔ پچھلے 24 گھنٹے ایونٹ سے بھرپور تھے اور حیران کن اور انامیجنیبل، لیکن جو اگلے 24 گھنٹے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اب اسرائیل اور امریکہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں ایران کے اوپر۔ تو آنے والے 24 گھنٹے بہت ڈیسائیڈنگ ہیں مڈل ایسٹ کے فیوچر کے حوالے سے اور دنیا کے فیوچر کے حوالے سے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، گزشتہ رات اسرائیل پر بہت بھاری گزری جس طرح سے ایران نے اٹیک کیا، اور ابھی اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظالموں کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ ریزسٹنس نے 20 سال ناظرین اس جنگ کی تیاری کی، اور اب اسرائیل کا جو وجود ہے وہ پوری طرح سے خطرے میں آ چکا ہے۔ پینک اور فیئر پوری طرح سے اسرائیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حیران کن بریوری اور کریج دکھایا ہے حزب اللہ نے، اور پہلی بار ناظرین سامنا ہو گیا ہے اسرائیلی فوج کا اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کا۔ یہ پہلا سامنا ہے۔ گزشتہ روز جو اسرائیلی فوج کی جانب سے جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ لیبنان کی ٹیریٹری میں داخل ہو چکے ہیں اور لمیٹڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے، تو حزب اللہ نے اس کو ڈینائی کیا۔ یونائٹڈ نیشن نے کنفرم کیا کہ یہ تو داخل ہی نہیں ہو سکے، یہ تو ابھی داخل کچھ چند قدم ہوئے تھے، تو آگے سے بمباری اس طرح سے ہوئی کہ ان کو ریٹریٹ کرنا پڑ گیا۔ حزب اللہ کے فائٹرز کے ساتھ ان کا کوئی سامنا ہوا ہی نہیں۔ تو آج ناظرین 2 اکتوبر کو بروز بدھ پہلی بار حزب اللہ کے فائٹرز کا سامنا ہوا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ۔ تو حزب اللہ کے فائٹرز نے جو مزہ چکھایا ہے، جو ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، وہ بھی ناظرین ایک تاریخ یہاں پر رقم ہو چکی ہے، اور بہت بھاری نقصان، بہت بھاری ہلاکتیں اور زخمی اسرائیلی فوج ہوئی ہے۔ وہ چل کر تو 2 قدموں کے اوپر گئے تھے، اسرائیلی فوج چل کر تو 2 قدموں کے اوپر گئی تھی، لیکن واپسی جو اس کی ہوئی ہے وہ سٹریچر کے اوپر ہوئی ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں یہ نقصان پہنچایا گیا ہے یہ انبلیویبل ہے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کے کور میں اپنی باڈیز کو وہاں سے نکالنا پڑا ہے۔ اب یہ حزب اللہ کی جانب سے کنفرمیشن آ چکی ہے کہ ان کا سامنا اسرائیلی فوج کے ساتھ ہو چکا ہے، اور پہلے ہی سامنے میں
انہوں نے نہ صرف ان کا جانی نقصان پہنچایا اور پھر ان کو وہاں سے بھاگنا جو ہے وہ پڑ گیا ہے, ریٹریٹ کرنا پڑ گیا ہے. اس کے پہلے ذرا ثبوت دیکھیے, اس سے بڑی خبر کوئی ہو نہیں سکتی. حزب اللہ, our fighters confronted an Israeli infantry force that attempted to infiltrate Lebanese territory. ایک اسرائیلی انفینٹری فورس نے لیبنن کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور ہمارا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی. Fierce clashes near the town of Odessa dealt Israeli forces casualties, forcing them to retreat. اوڈیسا کے اندر یہ فائٹ ہوئی ہے, یہ پہلی فائٹ ہے ان 12 مہینوں کے اندر, آمنے سامنے یہ پہلی فائٹ ہے اور ان کو بھاری نقصان ہم نے پہنچایا, ان کی بہت بڑی کیجویلٹیز ہوئیں اور اس کے بعد وہ ریٹریٹ کرنے پر یعنی پیچھے بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی اس کی کنفرمیشن دیکھیے کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. Casualties are being evacuated from the northern border by helicopters amid attacks by helicopters and tanks in the area as a cover for our forces. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ بھاری کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور ہیلی کاپٹرز اور ٹینکس کے کور کے اندر ان باڈیز کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. جو فورس اندر گئی تھی ان کو ٹینکس اور ہیلی کاپٹر کے کور کے اندر جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے رمبن ہاسپٹل جو ہائفا کے اندر ہے اور زیو ہاسپٹل جو کہ سفید کے اندر ہے, یہاں سے جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں, announced a massive casualty event in the north. ہائفا کا ہاسپٹل اور سفید کے ہاسپٹلز انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ناردرن بارڈر کے اوپر میسو کیجویلٹی ایونٹ ہوا ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس شکست کا جو اسرائیل کو ہوئی ہے اور جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے حزب اللہ نے, اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. 1 لاکھ فوج جو آلریڈی تھی اور کل 2 بریگیڈز مزید بلوائی گئی ہیں, یعنی ہزاروں فوج مزید بلوائی گئی ہے. ٹیکنالوجی, اسلحہ, وسائل, سارا کچھ اور مہینوں کی ٹریننگ. اس کے باوجود اسرائیل نے کامیابی اس کی کیا ہے کہ وہ لیبنن کی ٹیریٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. مطلب آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ داخل ہو جائے, علاقوں کے اوپر قبضہ نہ ہو, اس کا نقصان ہوتا رہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اگلا سٹیپ ہے. ابھی تک تو وہ لیبنن کی ٹیریٹری میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا, وہ تو 100 میٹر بھی آگے داخل نہیں ہو پا رہا. وہ تو جو ہی ابھی چند قدم آگے داخل ہوا ہے تو حزب اللہ نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے. تو مجھے بتائیے اس کا آپ کمپیریزن کیسے کریں گے, اس شکست کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے کہ ایک طرف اسرائیل دنیا کا سب سے پاورفل ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کے پیچھے امریکہ اور سارے وسائل اور فضائیہ, نیوی اور ٹینک سارا کچھ ان کے پاس, اور دوسری طرف حزب اللہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر, وہ ان کو اپنی ٹیریٹری میں جو کہ 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے, 130 کلومیٹر کا بارڈر, آج انہوں نے نئے علاقے سے داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کو حزب اللہ نے نہ صرف مار بھگایا ہے بلکہ اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ 2 بڑے شہروں کے ہاسپٹلز کہہ رہے ہیں کہ میسو کیجویلٹی ایونٹ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز لائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان باڈیز کو وہاں سے اٹھانا مشکل پڑ گیا. تو اب مجھے بتائیے اس سے اور بڑا آپ کو ثبوت کیا چاہیے, اسرائیل کس طرح سے حزب اللہ کو تباہ کرے گا, اسرائیل کس طرح سے لیبنن کے اوپر قابض ہوگا, اور اگر وہ حزب اللہ کو تباہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس کیا آپشن بچتی ہے. غزہ تو وہیں کا وہیں ہے, حماس تو وہیں کی وہیں ہے. تو اب یہ آگے بڑھے گا تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا آگے بھی اس کے فائر ہی کھڑی, آگے بھی آگ ہے اور پیچھے ہٹ نہیں سکتا. تو اصل میں اسرائیل نے مس کیلکولیشن کی, اسرائیل نے ایروگنس دکھائی, اس کو سیز فائر کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایروگنس کے اندر سیز فائر نہیں کیا اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو ایسکلیشن کرنا ہے یہ اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ ان کے پاس پوری طاقت ہے اور نتائج ان کے کنٹرول میں ہے, بلکہ وہ سیز فائر نہیں کرنا چاہتے, اس لیے بامرے مجبوری ان کو ایسکلیشن کرنا پڑ رہی ہے. اور اب جو ایسکلیشن وہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کا اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے. ایران کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی, ٹھیک ہے, اور وہ امریکہ کو ڈریگ کر رہے ہیں, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کا ایران کتنا طاقتور ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. اور پچھلی 4 دہائیوں میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اس جنگ کی تیاری کی ہے. اس کو پتا تھا ایک دن اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور آج وہ ایران جس کے ساتھ چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج عرب جو کنٹریز ہیں وہ ایران کے خلاف نہیں ہیں, ایران کے ساتھ نہیں ہے تو ایران کے خلاف بھی نہیں ہے. مجھے بتائیے کون سا عرب ملک آج ایران کے خلاف اپنی بیسز دینا چاہے گا. تو یہ آج والا جو سینیریو نا وہ ماضی کا عراق اور لیبیا نہیں ہے. تو جو یہ آگے ایسکلیشن کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ان کا جو اختتام ہے وہ قریب آتا چلا جا رہا ہے. اب نہ صرف ناظرین انفینٹری فورس کو نشانہ بنایا ہے بلکہ حزب اللہ ساتھ کیا کر رہی ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جہاں پر اسرائیلی فورسز موجود ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کر رہی ہے, یعنی وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی. اگر وہ لیبنن کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کا حشر یہ کرتے ہیں, اگر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں
بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا جن بھی سیٹلمنٹس کے اندر جو فوج 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر گئی ہے، ان کی پوزیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر ان کو چین نہیں لینے دیا جا رہا، اور تل ابیب تو مسلسل اب نشانے کے اوپر آ چکا ہے۔ اب وہ تو کھلا ٹارگٹ ہے نا، وہ تو پبلک میں لگا ہوا گھنٹہ ہے کہ جس کو جو بجا کر نکل رہا ہے۔ یمن بھی اس پہ اٹیک کر رہا ہے، حزب اللہ بھی کر رہی ہے، ایران نے بھی کر دیا، عراق سے بھی ہو رہے ہیں، تو وہ تو مسلسل انڈر اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایک طرف سینٹرل اسرائیل حائفہ تل ابیب انڈر اٹیک ہے، دوسری طرف بارڈر کے اوپر جو اسرائیلی فوج اب ساری کی ساری جو ان کے ریسورسز ہیں انہوں نے سارے لیبنان کے اوپر لگا دیے، اور وہ وہاں پر الگ سے انڈر اٹیک آ رہے ہیں۔ ذرا ثبوت دیکھیے، المیادین رپورٹ کر رہا ہے اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان targeting a large infantry force in the Misgavim settlement with rockets and artillery dealing direct accurate hits۔ اب یہ وہ سیٹلمنٹس ہیں جو 12 مہینوں سے نشانہ بن رہی ہیں، لیکن اب اگر یہاں پر حملہ ہو رہا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ چیز کیا ہے کہ یہاں پر تو ساری فوج موجود ہے، جو 1 لاکھ آئی ہے وہ انہی سیٹلمنٹس کے اندر موجود ہے، تو بیسیکلی اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ Islamic resistance in Lebanon announces targeting a gathering of Israeli forces in Shatula settlements with Burkan rockets achieving confirmed hits۔ تو وہ گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ کامیابی سے اسرائیلی فوجیوں کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ زریت، شمیرہ، ایون مینچم، کریات شمونہ اینڈ سراؤنڈنگز، یہاں پر جو ہے وہ مسلسل نان سٹاپ اٹیک حزب اللہ جو ہے وہ کیے چلی جا رہی ہے، یعنی نان سٹاپ حملے اسرائیلی فوج کے اوپر ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں پر بھی جس بھی سیٹلمنٹ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسرائیلی فوج آ کر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں، جہاں پر ان کے ٹینکس کھڑے ہیں، جہاں پر آرمرڈ وہیکلز کھڑی ہیں، ان کو گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ حزب اللہ اس وقت نشانہ بنا رہی ہے۔ حزب اللہ فائٹرز مانیٹر اسٹرائک اسرائیلی پوزیشنز نیئر بارڈر، المیادین رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ مانیٹر کر رہی ہے کہ کہاں کہاں پر اسرائیلی فوج کی پوزیشنز ہیں، اور ان کے اوپر کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیکس کیے چلے جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کی رائے دیکھیے ان سارے واقعات کو لے کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے 2006 سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں اپنی رپورٹس کے اندر کہ 2006 میں جو ان کا عبرتناک حشر ہوا تھا وہ کس طرح ہوا اور کس طرح گھات لگائے گئے، اور اب تو حزب اللہ اس سے بھی زیادہ تگڑی ہے۔ اب یہ الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے، ریپیٹ آف 2006 why Israel's ground offensive in Lebanon will not be easy۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فضائیہ کا معاملہ کچھ اور ہے، جب زمینی جنگ میں وہ اترتے ہیں تو پھر ایک الگ کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حزب اللہ fighters led Israeli tanks column after another into carefully prepared ambushes۔ 2006 میں حزب اللہ نے کیا کیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اسرائیلی ٹینکوں کے جو کالمز تھے، جو کنوائز تھے، ان کو گھات میں وہ پھنساتے رہے اور مارتے رہے، پھنساتے رہے اور مارتے رہے، اور یہی کچھ اس وقت حزب اللہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسرائیل could once again become bogged down in yet another protracted war in Lebanon۔ یہی حشر جو ہے اسرائیل کا ایک بار پھر لیبنان میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جناب حزب اللہ کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا جس بہادری کے ساتھ اتنی بمباری ہو رہی ہے لیبنان کے اندر، اور کس طرح سیویلینز انڈر اٹیک آ رہے ہیں۔ 1 ملین سے زیادہ جو لیبنیز ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ اتنی ملٹری مائٹ کے ساتھ اسرائیل حملہ ور ہے، اور اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد، 1 سال جنگ لڑنے کے بعد حزب اللہ کی اتنی پاور، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ناظرین چلتے ہیں، تو ایرانین جو حملہ ہے اس نے بہت چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور مڈل ایسٹ ناظرین بدل چکا ہے ایران کے اس حملے کے ساتھ۔ اب ایک تو فل فلیج ریجنل وار کا خطرہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو گلوبل وار ہے اس کا خطرہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے۔ پہلے ہم ایران سے آنے والے بیانات اور پھر ادھر اسرائیل، امریکہ اور نتنیاہو کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایران کی جانب سے اسرائیل کو وارن کیا گیا، اسرائیل اور امریکہ دونوں کو، کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ ایک بڑی جنگ کی صورت میں نکلے گا، اور جو ہم نے حملہ کیا یہ تو ایک محض ٹیزر تھا۔ ناظرین، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ نتنیاہو جو ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ بنکر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نتنیاہو، اس کی ایروگنس دیکھیے، بنکر کی طرف بھاگ رہا تھا، وہ باقاعدہ بھاگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہت تضحیق ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کے اس حملے، یعنی جس طرح نتنیاہو بھاگ رہا ہے، تو اس بات کا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران کہتا تھا کہ ہم سرپرائز اٹیک کریں گے، تو یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، وگرنہ نتنیاہو آلریڈی بنکر کے اندر بیٹھا ہوتا، اس کو بھاگنا نہ پڑتا۔ وہ بنکر کی طرف بھاگا اور کئی گھنٹے بنکر کے اندر بیٹھا رہا، اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے جو بیان دیا وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن نتنیاہو بنکر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا گیا، اور فل سرپرائز اٹیک جو وہ ایران نے کیا۔ اب ایران کا جو تازہ ترین سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پھر ہم کس طرح سے جواب دیں گے۔ ایران's president warns Israel, do not enter a conflict with us۔ ہمارے ساتھ جنگ کی غلطی نہ کرنا۔ This was a small part of what we can do۔ یہ تو بہت مختصر ہے مظاہرہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایکچولی۔ Netanyahu shouldn't think about a war with Iran۔
नेतन्याहू को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो ईरान के साथ जंग करे। इजरायली रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक्स टू वारंट वर्ल्ड स्केल डिस्ट्रक्शन। अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर ये वारंट होगा, वारंट मतलब ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि लीगल चीज होगी कि फिर तबाही होगी। ये मतलब फिर कोई चीज पीछे बचने वाली नहीं है। अगर इजराइल ने अटैक किया तो फिर ये हर तरफ तबाही आ गई। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बताया है कि जो 2 माह उन्होंने रिस्ट्रेंट किया, पहले इस्माइल हानिया और फिर बाकी उनके एलाइज निशाना बनते रहे, तो ये जो इंतजार किया ईरान ने एक मसलहत के तहत वो आसान नहीं था, ये रिस्ट्रेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो रिस्ट्रेंट वाली पॉलिसी जो है वो पीछे रह गई है। और फिर उन्होंने बताया है कि कहां पर किस तरह का हमला उन्होंने किया है और कितनी कामयाबी उनको हासिल हुई है। वी वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ रिस्ट्रेंट सिंस द असैसिनेशन ऑफ मर्टायर हानिया इन तेहरान। बहुत मुश्किल टाइम था इस्माइल हानिया के बाद जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा हमने किया। वी हैव द कैपेबिलिटीज टू स्ट्राइक इजरायली इकोनॉमिक सेक्टर्स बट वी चूज टू स्टिक टू मिलिट्री बेसिस। हमने फिलहाल सिर्फ इजराइल के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है और हम उनके तमाम इकोनॉमिक सेक्टर को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आवर अटैक्स targeted the Mossad headquarters, the Hatzrim air base, the Nevatim air base, Israeli radars, locations of Israeli tanks। ये उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं कि हमने इन एरियाज को जो है वो निशाना बनाया है। मुसाद के हेडक्वार्टर को ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत कामयाबी से जाकर हिट किया है। फतह मिसाइल जो इस्तेमाल किए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो बड़ी कामयाबी के साथ जाकर टकराए हैं और खबरें ये आ रही हैं कि बरतानिया ने भी हिस्सा लिया है ये ईरानी मिसाइल गिराने में। तो अमेरिका, बरतानिया और इसराइल तीनों शामिल थे और तीनों कुछ भी नहीं कर सके। तो ये सबूत है, ईरान के हमले ने बताया है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो ईरान क्या कर सकता है, ईरान इसराइल को खंडर बना सकता है। ये उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज का जबरदस्त मुजाहरा कर दिया। अब नाज़रीन खतरा ऑल आउट वॉर का हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए, फियर्स ऑफ फुल स्केल वॉर एज इजराइल वाज रिस्पांस आफ्टर ईरानियन स्ट्राइक। ईरान कुड बी ऑन द पाथ टू वॉर विद इजराइल। जिस तरह से ये साइकिल ऑफ रिटेलिएशन बन रहा है, ये मतलब पाथ ऑफ वॉर है इजराइल और ईरान का बेसिकली। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है और जिसका सबसे ज्यादा खतरा है वो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनके ऊपर पिछले कई सालों से 2 दहाइयों से इजराइल हमला करना चाह रहा है। ये ज़हन में रखें कि इराक और शाम की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इजराइल ने तबाह की हैं और पाकिस्तान की वो तबाह करना चाहता था लेकिन नहीं हुई, लेकिन इराक और शाम की वो कर चुका है। तो उसकी नजर बहुत पुरानी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। और अब जब ईरान बहुत करीब पहुंच गया है अपना न्यूक्लियर बनाने के, तो इजराइल अब ये मौका जाने नहीं देना चाहता। हम आपको पिछले 3-4 दिनों से क्या रिपोर्ट कर रहे थे कि अगले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ईरान अपना न्यूक्लियर बनाना चाहेगा और इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से ईरान को ड्रैग करे और उसके पास मौका हो कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट कर सके, क्योंकि वो सबसे बड़ा खतरा ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझता है। तो अब ये बहुत बड़ा खतरा है कि ये होने जा रहा है। रिस्क ऑफ इजरायली अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली हाई। देयर इज अ रियल रिस्क ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर रियल खतरा है, कोई खाली एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन नहीं है, रियल खतरा मौजूद है कि ईरान का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा सकता है। और वो जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़ेरे ज़मीन है कि ये जो रिवायती बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये उसको हिट नहीं कर सकते हैं। वो पहाड़ों के अंदर इस तरह वो नीचे है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर बम ही तबाह कर सकता है। तो इसलिए इजराइल इसको प्लानिंग कर रहा है। अब जरा ये देखिए, दिस इज पोटेंशियली अ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू टेक केयर ऑफ अ मेजर थ्रेट that it has perceived from Iran over the past few decades। once in generation opportunity का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी वो मौका जो दहाइयों में आपके पास आता है, once in a generation, वो मौका अब इजराइल के पास है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, जवाब भी उसके पास आ गया है। तो अब वो उस खतरे को खत्म कर दे जो वो कई दहाइयों से अपने लिए समझता है, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो बंदरगाह के ऊपर अटैक करेगा, वो इधर उधर करेगा, तो वो तो दोबारा से रीबिल्ड हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर तो दोबारा से रीबिल्ड आसानी से नहीं होगा, उसको कई साल चाहिए, दहाइयां चाहिए उसके लिए। तो इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी जो इन अ जनरेशन, वंस इन अ जनरेशन आती है, वो आ चुकी है। तो इसलिए उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराना होगा। अब ये हम बात नहीं कर रहे, ये सारी दुनिया का मीडिया इसको लिख रहा है। और फिर नाज़रीन इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का दूसरा तरीका डिप्लोमेसी भी है। जैसे ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर डील के अंदर गए और ईरान ने उसके ऊपर अमल किया, लेकिन मसला इजराइल का यह है कि वो डिप्लोमेसी के ऊपर अमल नहीं करता, वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि हर सूरत में इसको तबाह ही किया जाए। मतलब ये नहीं कि कोई डिप्लोमेसी हो जाए जैसे हुई थी और कामयाब थी और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया था, लेकिन फिर
اسرائیلی لابی نے ہی وہ ڈیل توڑوائی تھی ٹرمپ کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈپلومیسی کے اوپر بلیو نہیں کرتا، وہ اس کو تباہی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے، ریگارڈلیس آف ویدر اسرائیلی ٹارگیٹس ایرانین نیوکلیر انفراسٹرکچر اور ملٹری انسٹالیشنز، a large Israeli response could still trigger a wider war۔ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض نیوکلیر کے اوپر اٹیک نہیں بھی ہوتا اور اگر اسرائیل کا رسپانس لارجر ان سکیل ہوتا ہے تو بھی ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ یعنی اگر نیوکلیر استعمال ہوا تو پھر تو وہ تجزیہ چھوڑ دینا، اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو نیوکلیر چل گیا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس دن نیوکلیر استعمال ہوا اگلے دن کی دنیا مختلف ہوگی۔ تو نیوکلیر استعمال ہوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن ایون اگر لارجر اٹیک بھی اسرائیل نے کیا ایران کے اوپر، یعنی سکیل بہت بڑا ہوا اسرائیل کے حملے کا، ٹھیک ہے، اگر وہ کنونشنل بھی ہوا، نیوکلیر کا مسئلہ درمیان میں نہ بھی آیا تو بھی ایک وائڈر وار چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ اسرائیل کس طرح کا رسپونڈ کرتا ہے۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، کیونکہ جو بائیڈن نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ کافی خطرناک لفظ استعمال کیے ہیں۔ بائیڈن نے لفظ استعمال کیا ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ، اور انہوں نے بھی یہ دیکھیں نا، وی آر فیسنگ اے ونس ان اے جنریشن اپرچونٹی ٹو ری شیپ دا مڈل ایسٹ، یہ بہت خطرناک ہے۔ بائیڈن بھی ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ان ڈیکیڈز جو ایک موقع آتا ہے، گولڈن اپرچونٹی آتی ہے دہائیوں میں پہلی بار، ونس ان اے جنریشن، کہ ہم مڈل ایسٹ کو ری شیپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ری شیپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی ریجن کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ملک ختم ہو جائیں گے، کچھ کے علاقوں کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، کچھ ریجیمز چینج ہو جائیں گی، ایک مکمل نئی آئیڈینٹی اس ریجن کی بن جاتی ہے، اور جو نیا سیٹ اپ لایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا اس طاقت کا غلام ہوتا ہے جو ری شیپ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی پچھلی صدی میں مڈل ایسٹ ری شیپ ہوا تھا، اسرائیل یہاں پر بنا اور دیگر نئے ملک کی مرج کیے، تو ایک الگ مڈل ایسٹ پچھلی صدی کے اندر بنا ہوئے۔ تو اب جو مڈل ایسٹ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے، تو اب وہ اس ساری طاقتوں کو ختم کر کے سارے کا سارا جو سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایران میں جو حکومت ہوگی وہ بھی ان کی حمایت یافتہ ہوگی، اور ایران کو تباہ کیا جائے گا عراق اور لیبیا کی طرح۔ باقی اگر بشار الاسد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کھٹکتے ہیں، ایکسس آف ریزسٹنس ان کو کھٹکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہے، یہ ایک بھیانک جنگ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ مڈل ایسٹ کی سب سے ڈسٹرکٹیو وار ہے۔ یعنی بائیڈن اگر یہ لفظ استعمال نہ کرے کہ ری شیپ، تو اس کی جگہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس موقع آ گیا ہے کہ ہم سب سے ڈسٹرکٹیو وار یہاں پر چھیڑ دیں۔ یہ اس نے ذرا سوفسٹیکیٹڈ لفظ، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو لفظوں کے کور کے اندر یہ کھیلتے ہیں۔ تو اصل ری شیپ کا مطلب یہ ہے، اس لیے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے جو تھریٹ آیا ہے، نیتن یاہو says to make Iran pay for missile attack. Biden backs him. Israeli PM promises Iran will pay a heavy price for missile attack. اور پھر اس نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے پورے مڈل ایسٹ میں، whether they are in Gaza, Lebanon, عراق، ایران، سیریا، یمن۔ مطلب کتنے یہ محاذ بنتے ہیں، غزہ، لیبنان، ایران، عراق، سیریا، یمن، 6 کم سے کم اس نے بتایا ہے۔ اور پھر گوز آن، لسٹ گوز آن، اس سے بھی بیونڈ کہ ہم ہر جگہ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو یہ ایروگنس ہے، یہ تکبر ہے، اور یہ ایک بھیانک جنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اکلوتا نیتن یاہو، جیسے پچھلی صدی میں ہٹلر تھا، وہ عالمی جنگ کی طرف لے کر گیا، اور اس وقت یہ نیتن یاہو دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میننگ لیس وار ہے، ان وانٹڈ وار ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہیومینٹی کو اس جنگ کی۔ بہت صلح صفائی کے ذریعے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ تھمتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔